النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وآل محمد. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین. انتہائی معزز و مکرم واجب الصد احترام میرے عظیم استاذ، یہ میری خوش بختی ہے کہ آج کی اس نشست میں میرے معزز اساتذہ کرام میرے سامنے تشریف فرما ہیں، جن کے سامنے مجھے آج ایک مرتبہ پھر سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے. میری مراد پروفیسر ڈاکٹر فیصل شہزاد صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم پروفیسر ڈاکٹر عمران بشیر صاحب. میں ان کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اس گزارش کروں گا کہ اگر وہ سامنے اسٹیج کی طرف تشریف لے آئیں تو یہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. انتہائی معزز مکرم چیئرمین نعت کونسل ضلع اڈر محترم ڈاکٹر عرفان قادری صاحب، محترم میجر نصیر صاحب اور ان کے جملہ رفقا، ان کی پوری ٹیم جو ان 10 روزہ محافل ذکر حسین کا اہتمام کرتے ہیں. انتہائی معزز و مکرم خطیب و امام جامع مسجد اعظم جو ہمارے ہمیشہ میزبان ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بڑے وسیع سے نوازا ہے کہ وہ بہت ہی عزت و اکرام سے نوازتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے. اور آج کے ہماری نشست میں تشریف فرما ہوئے ہمارے انتہائی واجب احترام معزز و مکرم علامہ محمد اشفاق اویسی پنتنی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ آج کی ہماری اس نشست میں تحریک منہاج القرآن کے قائدین کے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. معزز قائدین رفقا کارکنان بھی موجود ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور انتہائی واجب احترام بزرگوار میرے والد گرامی قبلہ محمود احمد جماعتی صاحب، زیر ناظم حلقات درود تحریک منہاج القرآن، جن کی محنتوں، تربیت اور کاوشوں کی وجہ سے میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہو کر جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت علینا مودتہم، جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فرض من کتاب اللہ یا اہل بیت، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حبکم فرض من کتاب اللہ، آپ کی محبت کو اللہ رب العزت نے
قرآن مجید میں فرض قرار دیا. فقہی اعتبار سے واجب عمل رہ جائے تو انسان گنہگار ہوتا ہے، فرض رہ جائے تو انسان فاسق کہلاتا ہے، اور فرض کا انکار کر دے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اس لیے یہ محض ایک رسم نہیں ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوں تو جمع ہو کر یہاں پر محترم ہمارے سید الرحمان بھائی کا نام اس سے رہ گیا تھا، اللہ رب العزت ان کے گلے کو سلامت رکھے، اور وہ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت الحال خدمت میں نوکری کرتے کرتے کل بروز حشر بھی جب حضور کے سامنے پیش ہوں تو وہاں پر بھی ان کی یہی ڈیوٹی اور نوکری لگے. یہ ایک رسم نہیں کہ نعتمان بلا لیا وہ گفتگو کر کے چلے گئے تو بات ختم ہو گئی. علامہ صاحب آئے، ایک رسم کی پوری ہو گئی کہ ہم نے اس سال بڑی اچھی محافل کروائی تھی، ہم نے فلاں نعتمان کو بلایا تھا، علامہ صاحب آئے تھے، گفتگو کر گئے تھے، اور بڑا اچھا لنگر چلتا رہا ہے وہاں پہ. اور جب یہ دن ختم ہو جائیں اس کے بعد ہم اپنے معاملات زندگی میں اسی طرح مصروف ہو جائیں. یہ وہ عمل ہے کہ جس سے ظاہری طور پر تو ہم یہاں آ کر کے بیٹھتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں اور یہ ذکر سنتے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ اگر آپ دیکھیں، پس پردہ اگر دیکھیں تو اس سے آقا علیہ السلام کی رضا اور حضور کے چہرے کی مسکراہٹ نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے اس کے بچے کی تعریف کریں کہ آپ کا ماشاءاللہ بچہ بڑا لائق ہے، اللہ پاک نے آپ کو بڑا اچھا لائق ایک بیٹا دیا ہے، بڑا پڑھ لکھ گیا ہے، بڑا باادب ہے، بڑی صلاحیتوں والا ہے، تو والد خوشی سے بولا نہیں سماتا. ہم آقا علیہ السلام کے بچوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی اولاد مبارکہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایسے وقت اور ایسے حالات میں کر رہے ہیں کہ یہ ذکر کرنا یہ تھوڑا مشکل ہو گیا، تھوڑا مشکل ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مشکل چلو ہے یا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت خاص دلوں کو اور خاص روحوں کو منتخب فرماتا ہے جن کے نصیب میں یہ ذکر ہوتا ہے. ورنہ ہمیں پورے پاکستان بھر میں جانے کا موقع ملتا ہے، مختلف طبقات سے ملنے کا، گفتگو کرنے کا، معاملات کا موقع ملتا ہے. میں لاہور میں جہاں پر جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں قریب ایک سوسائٹی ہے، جس طرح آپ کا میرا ٹاؤن ہے تو وہاں پر بھی ایک ٹاؤن ہے، وہاں سے کچھ آباد میرے پاس وہاں پر ہماری مسجد میں آتے ہیں وہاں پہ گفتگو سننے کے لیے. تو وہ حالات بتانے لگے، جب اسی طرح کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج 2 جمعے محرم الحرام کے گزر چکے ہیں اور ہمارے خطیب صاحب کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ لفظ حسین یا لفظ محرم بول سکیں. اس لیے میں نے عرض کی کہ یہ نصیب کی بات ہے. آپ احباب تشریف لاتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ یہ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ ہدایت ہے اور یہ رب کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو سجدہ شکر بجا لائیے اللہ رب العزت کے حضور، اس کے حضور شکر کیجیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں منتخب فرمایا ہے اپنے حبیب علیہ السلام کی اولاد پاک کے ذکر کے لیے. ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع اور جو گفتگو ہے یہ تھوڑی معمول سے ہٹ کر تھوڑی سی اور تھوڑا ٹیکنیکل انداز میں ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا.
اور وہ ہماری گفتگو ہے. دو مختلف اشعار ہیں اور ان کا ایک ایک مصرع اگر لے لیں تو وہ ہمارا مضمون بن جاتا ہے. ایک جسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ دین اصل حسین، اور دوسرا جو مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میرے سامنے اس وقت میری ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت جہاں پہ تشریف فرما ہے، آپ کے مہریہ ٹاؤن کی جانی مانی شخصیت ہے. میرے ساتھ ان کا تعلق یونیورسٹی کورس سے. تو ان کے والد گرامی محترم ملک عبداللہ راہی صاحب بڑے نامور شاعر ہو گزرے. اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کا ایک کلام ملک صاحب نے مجھ سے شیئر کیا تھا، اس کے چند جو اشعار یا مصرے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں برکت کے لیے کہ اس سے ان کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے اور یہ ہمارے مضمون سے متعلق بھی ہے. میں گفتگو کا آغاز یہیں سے کر لیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار ہیں ازل سے خیر و شر کی قوتیں، کبھی کسی وجود میں کبھی کسی لباس میں، کبھی فضائے دہر پر افق افق تجلیاں، بصورت ودائے شب کبھی محیط ظلمتیں، پائے قیام دین حق کبھی ظہور انبیاء. یہی مصرع ہماری گفتگو کا تمہیدی کلام بھی ہوگا. پائے قیام دین حق کبھی ظہور انبیاء، کبھی نڈھال اژدہا میں کفر سے حقیقتیں، اور فجور و فسق و ظلم میں کبھی درود اولیاء، پہ عظمتیں نگوں نگوں لہو شرافتیں، بہی ہما حزیمتیں بدست شر نتیجتاً، بفضل رب ذوالجلال خیر ہی کی نصرتیں. اور یزیدیت بزوں میں تخت چھا گئی تو اس گھڑی خدائے لم یزل کی نظر حسین پر پڑ گئی. خدائے لم یزال کی نظر حسین پر پڑی. اب آئیے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں. جو یہ یزید بدبخت کے خلاف آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کے سامنے قیام کیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو دین بچا ہے، یہ جو ہم عقیدتاً ایک جملہ یہاں پر کہتے ہیں کہ آج جو دین بچا ہے یہ امام عالی مقام کی وجہ سے ہے. ہم جو مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج کلمہ پڑھ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، تو دین جو اپنی اصل شکل میں بچ گیا، تو ہم یہ جملہ تو کہتے ہیں کہ یہ امام عالی مقام کی قربانی کی وجہ سے تھا. لیکن ہم میں سے اکثر کو شاید اس کا ادراک نہ ہو، اکثر کو، کہ حقیقتاً یہ کیسے ہوا ہے. حقیقتاً یہ کیسے ہوا. ہم اپنی حقیقت کا اظہار تو کر دیتے ہیں کہ آپ نے وہاں پر میدان کربلا میں اپنا پورا خانوادہ قربان کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی پوری اولاد، اپنی پوری نسل مبارک، اپنے اصحاب، اپنے دوست، سب کچھ قربان کر دیا. تو اس قربان کر دینے سے دین محفوظ کیسے ہو گیا؟ کبھی آپ نے سوچی ہے یہ بات کہ ہم یہ بات کہہ تو دیتے ہیں، لیکن یہ ممکن کیسے ہے کہ آپ کی قربانی دے دینے سے دین محفوظ ہو گیا؟ جیسا کہ یہ بات ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی. آئیے اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے. ایک عربی کا مقولہ ہے، اور وہ مقولہ یہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہ، لوگ بادشاہوں کا دین اختیار کر لیتے ہیں. لوگ اپنے سربراہان کا، اپنے حکمرانوں کا، اپنے بادشاہوں کا، جو ان کے سربراہان مملکت ہوتے ہیں، ان کا دین اختیار کر لیتے ہیں. اب تھوڑا ہسٹری میں چل کر دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ ایسا کب کب ہوا اور کیسے کیسے ہوا. ہم جب پیچھے چل کر دیکھتے ہیں تو جو 4000 سال کی معلوم تاریخ ہے، اس
اس میں جو پہلا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ آپ کے دور میں جو بادشاہ تھا نمرود، وہ خود بھی بت پرست تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، اور چونکہ بادشاہ وہ تھا اس نے اپنے ساتھ ایک کابینہ بنا لی تھی جو مختلف قبائل کے سردار تھے، وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے اور اپنی سرداری کو چلانے کی خاطر، اپنی بادشاہت کو چلانے کی خاطر انہوں نے بھی بادشاہ کے دین کو اختیار کر لیا۔ تو ہوا یہ کہ ساری کی ساری قوم ان اپنے بادشاہ کو اور ان کے بڑے بڑے وڈیروں سرداروں کے دیکھا دیکھی وہ بھی سارے بت پرست ہو گئے، اپنے دین سے جو ان سے پہلے انبیاء کا دیا ہوا تھا ان تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا، وہ سارے کے سارے بت پرستی میں چلے گئے۔ اسی طرح بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وقت گزرتا گیا تو اس کے بعد مصر میں فراعین کی حکومت آئی، تو انہوں نے بھی اسی سلسلے کو دوبارہ رواج کر لیا۔ وہی فراعین مصر تھے، انہوں نے اپنی عبادت شروع کروا دی، تو وہ ساری کی ساری مصر کی قوم اسی گمراہی، اسی ضلالت کے اندر داخل ہو گئی اور اللہ کی ساری تعلیم کو اور دین کو پس پشت ڈال کر وہ بھی فرعون کی عبادت کرنے لگ پڑے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ چلے جائے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے پھر انہیں فرعون سے نجات دی۔ پھر اسی طرح میں مختصر کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، تو حضرت بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اللہ کے نبی ان کے پاس آ چکے ہیں، ان کو کہا جا چکا ہے کہ یہ ارض مقدس تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، لیکن وہ اتنی ہمت ہی نہیں کرتے کہ اپنے سامنے والوں کے خلاف جا کر کے لڑیں اور ان کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے تو ان کے لیے طالوت کو منتخب کیا گیا اور بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان کو ہدایت اور رہنمائی عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آگے چلیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ ابتداءً تو اہل یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ بادشاہ کے ساتھ مل کر اور بادشاہ اور عوام جو تھی وہ بھی بادشاہ کے ساتھ مل گئی، اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ جو لوگ تھے وہ اپنے بادشاہ کے دین پر تھے، وہ اس کی خوشنودی، اس کی رضا چاہتے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ دین یہی حق پر ہے۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور آپ کو مصلوب اور شہید کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے انہیں بچا لیا اور آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ لیکن یہاں پر ایک اور عمل ہوا تاریخ کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو آپ سوچیں گے کہ یہ جو عیسائیت پورے یورپ میں پھیل گئی یہ کیسے ہوا؟ تو یہ وہی الناس علی دین ملوکہم تھا کہ جب انہوں نے انہی بادشاہوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کے اندر ہمارا ظلم جو ہے یہ زیادہ دیر اب نہیں چل سکتا، اس کے لیے انہوں نے مذہب کا سہارا لیا۔ انہوں نے چند لوگوں کے ذریعے پہلے دین میں تحریف کی۔ اب یہ اگلی بڑی اہم بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کچھ بچ گئے، ان کے اندر کچھ اچھے راہب تھے، اچھے لوگ تھے، اچھے علماء تھے، اچھے زاہدین تھے، عابدین موجود تھے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ تک وہ لوگ باقی تھے جو اپنا حقیقی دین لوگوں کو پڑھاتے رہے۔ وہی بحیرہ راہب تھا جو آقا علیہ السلام کی بعثت قبر لوگوں کو بتاتا رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی جن راہبوں کے ساتھ، تو انہوں نے بھی ان کو حقیقی راستہ بتایا کہ تم ہمارے بعد فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہ دوسرے راہب کے پاس آئے، پھر اس راہب نے بھی اپنی موت کے وقت میں بتایا کہ اب آپ مدینہ چلے جائیں کھجوروں والی بستی میں کہ وہاں نبی آخر زمان ان کی بعثت اور ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو کچھ لوگ تو اصل تعلیمات پر موجود تھے، لیکن وہاں چونکہ بادشاہ تھے
تو بادشاہوں نے دین میں تحریف کی. یہ بنی اسرائیل کا سارا وظیفہ قرآن میں پہلے پارے میں اللہ نے بیان کیا کہ یہ دین میں اپنی مرضی کی تحریف کرتے رہے. جو بات انہیں اپنے اوپر بھاری اور بوجھ محسوس ہوتا، انہیں لگتا کہ اس حکم پر ہم عمل نہیں کر سکتے، اس حکم کو تبدیل کر دیتے. ان کے علماء وہی فتویٰ دے دیا کرتے. یہ دین بادشاہوں کی گھر کی رونی بنا دیا گیا. اس مذہب کو اپنا کر تقریباً 1000 سال تک عیسائی بادشاہوں نے یورپ کے اوپر حکمرانی کی. بعد ازاں پھر رینیسنس کے ذریعے اور اس کے بعد دیگر جو ٹائمز آئے اور وقت آیا تو انہوں نے اس کے خلاف ایک پوری کمپین کی. اب وہ دین بگڑتے بگڑتے اس شکل میں پہنچ چکا ہے کہ ان کا دین اپنی اس حالت میں بھی باقی نہیں رہا جس بگڑی ہوئی حالت میں ان کے چند لوگ اس کو لے کر کے چلتے ہیں. اور آج یورپ کا حال یہ ہے کہ اکثریت وہاں پر لادین ہو چکی ہے. اب سنیے، جب یہ بات ہم پر واضح ہو گئی، میں ایک مثال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی عرض کر دیتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اہل مکہ کو دعوت دی تو وہ بھی قبول کرنے سے اس لیے ہچکچاتے تھے کہ ان کے سردار ابو لہب اور ابو جہل یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے تھے ان کے ساتھ وہ چند غلام یا عمار بن یاسر ہیں یا بلال ہیں، ان کا تعلق غلاموں میں سے ہے، ہمارے سرداروں میں سے ابھی تک کسی نے یہ دین اختیار نہیں کیا. اور ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھے کیسر روم کو اور کسرا کو تو کیسر روم نے وہ خط پڑھا. قریب تھا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کنورٹ ہو جاتا، اس کو اڈاپٹ کر لیتا، ایکسپٹ کر لیتا. لیکن جو ہی اس نے اپنے محل کے لوگوں کے چہرے دیکھے تو اسے پتا چل گیا کہ اگر میں نے آج اعلان کر دیا تو میری بادشاہت باقی نہیں رہے گی. اس لیے اس نے بھی حق کو چھوڑا اور اس نے بھی اپنے دین اور مذہب کو ہی جاری رکھا. بعد ازاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر جب وہاں روم فتح ہوا تو اس کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی. تو بات جو میں نے عرض کی کہ لوگ اپنے بادشاہوں کا دین اختیار کر لیتے ہیں اور بادشاہوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دین میں مذہب میں اپنی مرضی کی تحریفات شامل کرتے ہیں. ایک مثال اس کی اور سن لیں. عیسائیت کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں پر مختلف ان کے فرقے ہیں. ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے یہ کیتھولک چرچ ہے، ایک کو پروٹیسٹنٹ کہا جاتا ہے. سمجھیے ذرا اس بات کو. یہ فرق اس لیے ہے کہ ان میں سے ہر ایک فرقے کا ایک بادشاہ تھا. مثلا یہ جو انگلینڈ اور یوکے ہے، یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ کچھ اپنی مرضی سے کچھ عمل کرنا چاہتا تھا، کوئی کام کرنا چاہتا تھا. تو جو کیتھولک چرچ تھا، روم والے جو پادری تھے، انہوں نے اس کو اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. جب انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا تو انہوں نے کہا تمہارا نہیں دیتا ہمارا تو دیتا ہے. انہوں نے اپنے پادری کھڑے کیے اور اپنا نیا مذہب شروع کر دیا، اپنا مذہب شروع کر دیا. اس طرح اگر مذہب باقی رہ بھی جائے اور وہ بادشاہوں کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ اصل شکل میں باقی نہیں رہتا. اس کو قرآن نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اگر اے ایمان والو اب تمہارے دین میں بھی کبھی ایسا موقع آیا کہ کسی نے اس دین سے پھرنے کی کوشش کی، کسی نے اس دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، کسی نے اس دین کو چھوڑنے کی کوشش کی، تو اللہ کیا کرے گا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ رب العزت تمہارے لیے ایسی قوم لے آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہاں ایک نقطہ اور عرض کرتا چلا، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسوں کو لاؤں گا جو عبادت بڑی کرتے ہوں گے. یہ نہیں فرمایا کہ میں بڑے عبادت گزاروں کو لے کر کے آؤں گا. نہیں، فرمایا میں اس قوم کو لاؤں گا جو خود صاحبان محبت ہوں گے، سبحان اللہ. جو خود محبت کا بہتر ہوں گے. اور نشانی کیا بتائی؟
اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، تو دین اسلام پر جب کڑا وقت آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلافت فی امتی ثلاثون سنۃ، میرے بعد میری خلافت یہ 30 سال تک قائم رہے گی، پھر اس کے بعد آج کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی، دین کے اندر بدعت کا آغاز ہو جائے گا، گمراہی داخل ہو جائے گی، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری جو خلافت ہے، میری جو امت ہے، یہ میری سنت پر قائم رہے گی۔ اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ وفی بعض الاخبار مفسر زادہ یقال لہ یزید۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میرے اس دین پر قائم ہم بالکل سیدھی طرح قائم رہے گی، اس پر عمل پیدا رہے گی، یہاں تک کہ وہ پہلا شخص جو میری سنت کو تبدیل کرے گا یقال لہ یزید، اس کو یزید کہا جائے گا۔ تو حاضرین محترم، وہ جو میں نے آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی پڑھی ہے، آیت نمبر 54، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر میرے محبوب کے دین پر کبھی ایسا وقت آیا تو پھر ہم اس دین کو بچانے کے لیے حسین کو بھیجیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، ہم اس دین کو بچانے کے لیے حسین کو بھیجیں گے۔ یہ ترجمہ میں نے کیوں کیا ہے کہ حسین کو بھیجیں گے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تو کائنات میں سب سے بڑی ہستی آقا علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت جن سے محبت کرتا ہے ان ہستیوں کا نام آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اب سنیے اور سمجھیے کہ یہ معاملہ جو میں نے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ فلاں فلاں مذہب بدلتا چلا گیا، فلاں فلاں مذہب کے اندر تبدیلی آتی چلی گئی، اگر امام عالی مقام یزید کے خلاف کھڑے ہوتے تو معاملہ کیا ہونا تھا؟ معاملہ یہ ہونا تھا کہ بعض لوگ اس وقت ہی کہنا شروع ہو گئے تھے کہ تم بھی یزید کی بیعت کر لو، تم بھی یزید کی بیعت کر لو، اس لیے کہ وہ دیکھو فلاں 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 شخص نے تو یزید کی بیعت کر لی ہے۔ لیکن یہ بات خود یزید بھی جانتا تھا اور باقی ساری دنیا بھی جانتی تھی اور وہ دیکھ رہی تھی کہ اس وقت روئے زمین پر ایک ہستی ایسی ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا ان کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، واہ، وہ کائنات ساری کے لیے حجت بن جاتی، وہ ساری کائنات کے لیے دلیل بن جاتی کہ اگر حکمران یزید جیسا بھی ہو تو حسین جیسا اس کی بیعت کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا اس وقت جب ولید بن عقبہ نے آپ کو بلایا تھا امام علی مقام کو، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، اور مروان بن حکم بھی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا ان پر پریشر ڈالو، ان پر زور ڈالو۔ امام علی مقام نے کہا تھا ولید آپ جانتے ہیں کہ میں حسین ہوں اور مجھے ساری دنیا جانتی ہے، مجھ جیسے شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بند کمرے میں چھپ کر بیعت کر لے، اس لیے کہ میری بیعت جو کائنات ساری کے لیے حجت ہے۔ اب آئیے کہ امام علی مقام نے بیعت کیوں نہیں کی، اور آپ نے یزید کا کریکٹر بیان کیا ہے کہ یزید تھا کیا، اور اگر امام علی مقام بیعت کر لیتے تو یہ دلیل قائم ہو جاتی کہ یہی بادشاہ ہے، جو اس کا دین ہے یہی دین ہے۔ اور اب وہ بات میں عرض کروں گا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر آپ
اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے. لوگوں نے یزید کو حق سمجھنا تھا, اس کے ہر عمل کو صحیح سمجھنا تھا, اور دین اسلام اپنی اس شکل میں نہ رہتا جس شکل کے اندر آج ہمارے پاس موجود ہے. تو جب انہوں نے پریشر ڈالا تو امام علی مقام نے اپنے بارے میں چند جملے ارشاد فرمائے. یہ جملے بڑی توجہ سے سننے والے ہیں. یہ آپ اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں انا اہل بیت النبوہ. تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں یزید کی بیعت کر لوں, تو سن لو میں آقا علیہ السلام کے گھر والا ہوں, میں حضور کا شہزادہ ہوں. اگلی بات سنو, معدن الرسالہ, ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے رسالت نازل کی ہے. یہ رسالت کا گھرانہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسالت صرف آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے, یہ سارے نفوس اس رسالت کا فیض اور حصہ پاتے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کے وجود کا حصہ ہے. اس لیے ان کو کبھی حضور سے جدا نہ جانو. ان کو دیکھو تو یہی جانو کہ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا. سبحان اللہ. ان کا عمل مصطفیٰ کا عمل ہے. ان کی ہاں وہ مصطفیٰ کی ہاں ہے, اور ان کا انکار وہ مصطفیٰ کا انکار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. ہم وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کے ساتھ کھیلتے رہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا تم بات. جس شخص کی بیعت کی بات کرتے ہو مختلف الملائکہ, ارے ہم تو وہ ہیں کہ سیدہ کائنات فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کی کشتی میں آقا علیہ السلام حسین کی سائڈ پر رکھے. سیدہ کائنات عرض کرنے لگی یا رسول اللہ, حسن بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہے, آپ اس کا حوصلہ کیوں نہیں بڑھاتے؟ حضور فرماتے ہیں فاطمہ حسین کا حوصلہ میں بڑھا رہا ہوں, حسن کا حوصلہ خود جبرائیل امین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. یا علی. یا علی. زندہ باد. مردہ باد. اور پھر آقا علیہ السلام کو جو قرآن نے فرمایا ہے, یہ آپ امام علی مقام کا عقیدہ دیکھیے, کلیرٹی دیکھیے کہ کتنی ہے. اس مردم شناس کو کتنا روشن دماغ ہے کہ اپنا تعارف کس انداز میں کر رہا ہے. فرمایا وَمَحْبَةُ الرَّحْمَةِ, ہم لوگوں کا گھر وہ رحمت کا گھر ہے, اور رحمت یہاں پر جمع ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان صرف اللہ. ایسا نہیں ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا, نہیں, ہم بھی کیونکہ حضور کے مقدس خون کا حصہ ہیں, اس لیے ہم بھی سائمان رحمت ہیں. ہم بھی وہی رحمت ہے. اور اگلی بات کیا شعر ہے کہ بیٹا, یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بیٹا یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. امام علی مقام فرماتے ہیں, میں شروع سے پڑھ رہا ہوں, انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحفظ الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یحتم. ارے ہم وہ ہیں جن سے اللہ نے کائنات کی ابتدا کی ہے, اور ہم ہی پر اللہ اس کائنات کو ختم فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. بیٹا یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. ارے ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ہم یزید صرف اپنا تعارف نہیں کر رہا ہے, اب اس کا تعارف بھی کر رہا ہے. فرمایا رجل فاسق, وہ فاسق آدمی ہے. شارب الحمر, وہ شراب پینے والا ہے. وقاتل النفس المحرمہ, وہ محترم معزز مکرم انسانی لوگوں کا خون بہانے والا, قتل کرنے والا ہے. معلن بالفسق, اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے. اور اب کائنات کی رہتی دنیا تک جب تک قیامت ہوگی تب تک کے لیے امام علی مقام نے ایک اصول دے دیا کہ وہ کیا ہے. فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ, یہ نہیں کرنا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. فرمایا جان لو آج حسین بیعت نہیں کر رہا, قیامت تک کے لیے جو اسوہ حسینی پر چلنے والا ہوگا مثلی مجھ جیسا مثلہ یزید جیسے کہ کبھی بیعت نہیں کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
کیا بات سبحان اللہ۔ اب اگلی بات سنیے، اس جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ بھائی باقی تو صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت نہیں کی، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی نہیں کی، عبدالرحمن بن ابی بکر نے بھی نہیں کی، اور دیگر کئی کبار صحابہ کرام تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ تو یزید نے ان کے خلاف لشکر کیوں نہیں بھیجا؟ یزید نے ان کے خلاف پلاننگ کیوں نہیں کی؟ ایسا نہیں ہے کہ امام علی مقام صرف کربلا میں شہید ہوئے ہیں، آپ نے ان کا ارادہ دیکھ لیا تھا کہ یہ اب کسی طور پر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، انہیں ساری دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں غرض ہے تو صرف ایک مجھ حسین سے ہے۔ یہ غرض میں بتاتا ہوں کہ یہ انہیں غرض کیوں تھی، یہ غرض کیوں تھی۔ امام علی مقام مکہ تشریف لے کر ہجرت کی، آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مولا کائنات کے حضرت حنفیہ سے بیٹے ہیں، ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ اب لگتا ایسے ہے کہ یہ آپ کی جان کے درپے ہے، یہ اس بدبختی سے آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امام علی مقام مکہ ہجرت کر گئے، کم و بیش 3.5 یا 4 ماہ وہاں رہے۔ 28 رجب کو آپ مدینہ سے روانہ ہوئے اور آپ مکہ پہنچے اور وہاں تک آپ رہے 8 ذی الحجہ تک۔ اتنا عرصہ آپ نے مکہ میں گزارا، اس سارے عرصے میں آپ نے مشاورت کی۔ اور یہاں آج آپ کو میں بات عرض کرتا چلوں کہ کوفہ سے جو امام علی مقام کو خط لکھے گئے، وہ خط لکھنے والے کون تھے؟ امام علی مقام کو جو کوفہ سے خط لکھے گئے، ان خط لکھنے والوں میں بڑے جلیل القدر صحابہ کرام شامل ہیں۔ امام علی مقام صرف ایسے چند لوگوں کے کہنے پر نہیں چلے گئے، صحابہ کرام نے آپ کو خط لکھے جو اس وقت کوفہ میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ وقت تبدیل ہو رہا ہے جو آقا صاحب نے ارشاد کرنا ہے، ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلا جا رہا ہے۔ یزید بدبخت کا کریکٹر کیا تھا؟ وہ جو ہماری محرمات ہیں، مائیں اور بہنیں، ان کے ساتھ اس نے نکاح کو حلال کر دیا ہوا تھا، شراب کو حلال کر دیا ہوا تھا۔ اب آپ تصور کریں کہ بادشاہ کے اندر اگر شراب پی جا رہی ہو اس کے دربار میں، تو رعایا نے کہنا ہے کہ یہ تو خود صحابی کا بیٹا، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ بھی شراب پیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ شراب حلال ہے۔ اگر وہ بدبخت معاذ اللہ اگر ماں بہن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے، تو یہی امت کے اندر رواج پا جانا تھا۔ یہ سب طریقہ کار یہ ان صحابہ نے خط لے کر کے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سنت کو بدلا جا رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اب لازم ہے کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ اس لیے اب اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ سمجھیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سارے اہل مدینہ اور شام کو چھوڑ کر سارا بلاد اسلام انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم حضور مولا کائنات کو خلیفہ بناتے ہیں۔ انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضور مولا کائنات نے انکار کیا، انہوں نے فرمایا میں خود کو اس عہد نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے درمیان آپ سے زیادہ بہتر شخص اس وقت روئے زمین پر دوسرا کوئی نہیں ہے۔ حضور مولا کائنات شہید ہوئے، سارے بلاد اسلام نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کا بھی یہی جملہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کے علاوہ روئے زمین پر کسی کو اس قائل نہیں سمجھتے کہ اس کو اس مسند پر بٹھائیں اور وہ اس امت کی رہنمائی کریں۔